السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ ملک السماوات والارض والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 533 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، آیت نمبر 42 اور 43، 42 and 43۔ پہلے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے کے بعد تشریح بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، الی امم، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، فاخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم، تاکہ وہ یتضرعون، عاجزی کریں۔ فلولا، پھر کیوں نہ ہوا، اذ، جب، جاءہم، آیا ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی، لیکن قسد، سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، وزینا، اور مزین کر دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، ما کانوا، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ وہ عاجزی کریں۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے آپ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ دوسری بات، ہم نے ان قوموں کو سختی کے ذریعے اور تکلیف کے ذریعے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ تیسری بات، جب ان پر ہمارا عذاب آیا انہوں نے عاجزی نہ کی۔ چوتھی بات، پھر ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ پانچویں بات، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھلایا۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں اور قومیں گزری ہیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبر بھیجے، جن کی تعداد مختلف ہے۔ عموماً 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، نبیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، جن میں نبی زیادہ اور رسول کم تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اس کی وضاحت کی گئی کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے پہلے بھی، یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا، اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، یا ہم نے بھیجا ان کی طرف رسولوں کو، یعنی ان قوموں کی طرف۔ تمام امتوں کی طرف اس طرح رسول بھیجے گئے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے، اور قومیں یہ نہ کہیں کہ ان کی جانب کسی بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول کو بھیجا ہی نہیں گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں اس کی وضاحت کی گئی، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل،
کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ڈرانے والے خوشخبری دینے والے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیجا اور قوموں نے ان نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے موافق ان قوموں کو سختی اور دکھ اور درد اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا۔ باسا اور ذرہ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا۔ باسا اور ذرہ سے مراد وہ ساری تکلیفیں ہیں جو قوموں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر وقتاً فوقتاً پہنچتی رہتی ہیں۔ باسا اور ذرہ میں سب داخل ہے، قحط سالی، بھوک، وبائی امراض، مہنگائی، جانوں اور مالوں کی تباہی اور بربادی، سب کچھ داخل ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 میں بھی اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیفیں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گر گرائیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف آ جائے تو بندوں کو احساس اور شعور بیدار کرنا چاہیے اپنے اندر کہ حالات جو آئیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آئیں، اس لیے انہیں اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہونا چاہیے، گنانا چاہیے اور رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنا اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گزری ہوئی قوموں نے اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد بھی عاجزی اختیار نہیں کی بلکہ اپنی شرارتوں پر اڑے رہے، اس لیے ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ دل کی سختی آدمی کو انجام سے غافل بنا دیتی ہے اور کریلا نیند چڑھا کے مصداق شیطان ان کے برے اعمال کو بھلے کر کے ظاہر کرنے لگتا ہے اور وہ دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما کر کے بتایا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں شیطان ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سب سے برا کام ہوتا ہے، گھٹیا کام ہوتا ہے، بے حیائی پر مبنی ہوتا ہے، رب ذوالجلال کو نافرمانی کرنے والا وہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن شیطان ہمارے اعمال کو، برے اعمال کو بھلا کر کے دکھلاتا ہے اور انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ بزرگان محترم، جو حالات اس ملک کے اندر آئے ہیں ان حالات میں بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں کہ یہ باسا اور ذرہ کا دور ہے، یہ تکلیف کا حالات، ناموافق حالات ہیں، پیسے جانے کے حالات، زلزال کے حالات، جھنجھوڑے جانے کے حالات جو آئے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہونا چاہیے، غفلت کے دن ختم ہو جائیں اور احساس اور شعور اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے دن آ جائیں اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو، مصیبتوں کو دور فرمائے اور اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کے موافق بنا دے اور اس ملک میں ہمیں عزت کے ساتھ اور اپنی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، ہمیں مرتے دم تک اپنی نسلوں کے ساتھ ہمیں اس ملک میں باعزت زندگی گزارنے کی اور ایک حیثیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ